السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ امیر باپ غریب باپ پارٹ 2 حصہ 2 کیسے بدلائیں گے؟ میں نے رابرٹ سے پوچھا، ہم کس طرح اسے عام فہم بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ اسے آسانی سے سمجھ جائے، جبکہ ہمیں خود بھی اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ میرے کمپیوٹر میں۔ مدت سے یہ میرے کمپیوٹر میں موجود ہے۔ ابھی یہ بے ترتیب ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک میں اسے کتاب کی شکل نہیں دے پایا۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھنا شروع کیا جب میری پہلی کتاب سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی، مگر یہ ابھی نامکمل ہے۔ واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب واقعی قابل قدر تھی اور بدلتے ہوئے وقتوں میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بچے کو کس قدر مالی جانکاری کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا دارومدار بچے پر تھا۔ اگر بچپن میں اسے احساس تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا تھا اور خوش قسمتی سے اس کا والد امیر تھا اور اس کی رہبری کرنا چاہتا تھا۔ رابرٹ نے کہا کہ تعلیم کامیابی کی بنیاد ہے، اور جس طرح تعلیم کے حصول میں ذہنی آمادگی اور چستی اہم ہے، اسی طرح اقتصادی اور راہ ربط کے میدانوں میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ آگے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ رابرٹ کے 2 باپوں کے بارے میں ہے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ جس طرح اس نے یہ صلاحیتیں عمر بھر کی تپسیا کے بعد حاصل کیے۔ دونوں باپوں کے درمیان واضح تضاد اہم پس منظر کی نشان دہی کرتا ہے۔ میں نے اس کتاب کی لکھائی میں مدد کی، اسے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اور اسے قابل فہم ترتیب دی۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ اس کتاب کو پڑھے تو میری اس سے یہی استدعا ہے کہ وہ کتابی علم کو بھول کر رابرٹ کی بات پر توجہ دے۔ اگرچہ اس میں بہت سے ایسے افکار درج ہیں جو اکاؤنٹنگ کے مصدقہ بنیادی اصولوں تک اس سے انحراف کرتے ہیں، مگر سب سے اہم بات جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سچے سرمایہ کار پیسے کو لگاتے وقت کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے کی نصیحت کرتے ہیں، انہیں محنت کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ہم عام طور پر یہ سب کچھ عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ شروع ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہی راستہ درست ہے۔ جب شروع میں رابرٹ سے ملی تو اس کے انقلابی خیالات سن کر میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ 2 باپوں نے اس کی پرورش کی تھی، دونوں کے خیال الگ تھے اور دونوں ہی اسے اپنے طریقے پر چلانا چاہتے تھے، یعنی اس کے پیش نظر ایک کے بجائے 2 مقاصد تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے فلم میں ملازمت کی صلاح دی تھی اور اس کے امیر باپ نے اپنی فلم کھولنے کے بارے میں کہا تھا۔ دونوں کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، مگر اس کے تعلیمی مضامین یکسر مختلف تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے ایک چست و چالاک فرد بننے میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے امیر باپ نے اسے سکھلایا کہ چست و چالاک لوگوں کو کیسے ملازم رکھا جاتا ہے۔ 2 باپوں کی وجہ سے اسے کافی مشکلات پیش آئے۔ رابرٹ کا اصل باپ ریاست ہوائی میں تعلیم کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ 16 سال کی عمر میں یہ دھمکی کہ اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو تمہیں اچھی نوکری نہ ملے گی، رابرٹ پر زیادہ کارگر نہ ہوئی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ فلم میں ملازمت کے بجائے اپنی فلم کھولے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محض تعلیمی صلاح کار کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے رابرٹ نے کالج میں داخلہ لیا، وگرنہ
وہ شاید کالج میں جاتا ہی نہیں۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کاروبار اور سرمایہ کاری سے جلد اپنی جائیداد بنانے کا شائق تھا، مگر آخر کار اس نے ہائی اسکول کے تعلیمی صلاح کار کے آگے ہتھیار ڈال دیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ درج ہے وہ اساسی طور پر آج کل کے والدین کی سوچ سے ماورا ہے۔ بہت سے والدین تو بمشکل بچوں کو اسکول بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اگرچہ جائے کہ انہیں اسکولوں سے بزن کیا جائے، مگر بدلتے وقتوں کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم نئے اور جرأت مندانہ خیالات اپنائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ملازمت حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے رہے اور بعد میں پنشن سے بھی محروم رہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو جنوری سے لے کر مئی کے وسط تک جو کماتے ہیں وہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے۔ نئے خیالات اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب وہ خیالات بہم پہنچاتی ہے۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو تربیت مختلف انداز کرتے ہیں۔ عام طور پر کھانے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جن خیالات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ شاید آپ اپنے بچوں سے ایسے بات چیت سے گریز کریں، مگر پھر بھی میں آپ کی مشکور ہوں گی کہ اگر آپ ان پر نظر ڈالیں اور میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ تلاش جاری رکھیں۔ میرے خیال میں ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت میں تعلیم اور اچھی نوکری کے حصول میں تندہی وقت کا ضیاع ہے۔ یہ پرانا خیال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ جامع تعلیم دینی ہے۔ ہمیں نئے خیالات اور مختلف تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی ایک اچھی نصیحت ہے کہ اچھے ملازمت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور بالآخر اپنی فیم کھولے۔ بطور ماں میری توقع ہے کہ یہ کتاب دوسرے والدین کی رہنمائی کرے گی۔ رابرٹ کو امید ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص فارغ البال ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی خواہش ہے۔ اگر آج تم بے روزگار ہو، باغبان ہو یا دوسرا کوئی معمولی کام کر رہے ہو تو تم میں خود کو تعلیم یافتہ بنانے کی قابلیت ہے، اور دوسرے جو تمہارے اپنے ہیں انہیں بتا سکتے ہو کہ وہ مالی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ مالیاتی ذہانت ایک دماغی تحریک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مالی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنا روز بروز تبدیل کے عمل سے دوچار ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے۔ صنعتی، الیکٹرانک اور IT کے میدانوں میں انقلاب برپا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہمارے پاس جادوئی قرض نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آگے جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہے اور وہ ہماری سوچ کی حدوں سے باہر ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، مگر جو کچھ بھی ہو ہمارے ہاتھ میں دو بنیادیں متبادل ہیں، یا تو خود کو محفوظ رکھ کر کھیلو یا اسے ہوشیاری اور چالاکی سے کھیلو۔ اس لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، نئے ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی مالیاتی صلاحیتوں کو جھنجھوڑنا ہوگا۔ یہ تھا اس کتاب کا تعارف جو کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ امیر باپ اور غریب باپ، رابرٹ کیوساکی کی کہانی، اس کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس PhD تھی اور انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس۔ اس نے باپ اور غریب باپ، رابرٹ کیوساکی کی کہانی، اس کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس PhD تھی اور انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیا تھا۔
اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس دوران اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا تھا۔ دونوں ہی اپنے میدانوں میں کامیاب تھے اور محنتی تھے۔ دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگودو کرتا رہا، دوسرا ہواوی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا، دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، بااثر تھے اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ رکھتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دلدادہ تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کے مشورے کی جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ چاند بین کر سکتا تھا، ان پر غور کر سکتا تھا۔ ایک ان میں سے غریب تھا، دوسرا امیر۔ بجائے اس کے کہ میں ان میں سے ایک کی نصیحت قبول کرتا اور دوسرے کی نصیحت کو رد کرتا، میں نے ان دونوں کی پند و نصائح کو سامنے رکھ کر ان پر غور کیا اور دونوں کا موازنہ کیا تاکہ ان میں جو نصیحت زیادہ موزوں ہے اسے اپنا لوں۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا۔ مشکل یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا، اور جو غریب تھا وہ بھی پوری طور غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور دونوں کو یہ پیسہ کمانے کی دھن تھی تاکہ اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائے، مگر پیسے کے بارے میں دونوں کے نقطۂ نظر میں بہت فرق تھا۔ مثال کے طور پر ایک کا کہنا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرے کا کہنا تھا پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر دو با اختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت میں ان کی بات سنتا، مگر ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطۂ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مجھ پر غالب آتی گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہے سنے پر سوچ بچار کرتا۔ میرا زیادہ وقت اسی فکر میں گزر جاتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کی حقیقت کیا تھی، کیا صحیح تھا، کیا غلط۔ میں خود سے سوال کرتا میں نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہی سوال دوسرے والد کے بیان کو پیش نظر رکھ کر کرتا۔ میرے مشکل بہت حد تک آسان ہو جاتی اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں اس سے متفق ہوں، یا پھر یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا بڈھے کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا اناب شناب بک رہا ہے۔ اس کے بجائے وہ دو باپ جن سے میں بہت پیار کرتا تھا، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور آخر کار یہی سوچنے کی عادت ہمیشہ کے لیے مجھ میں سرایت کر گئی، اور زندگی بھر میں نے سوچ بوجھ کے بنا کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا۔ چنانچہ اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا جو آنے والے دنوں میں میرے لیے بہت سود مند رہا۔ اگر میں بغیر سوچے سمجھے ایک کا فیصلہ قبول کرتا اور دوسرے کو رد کر دیتا تو شاید میں کبھی بھی کامیاب سے ہمکنار نہ ہوتا۔ امیر کے امیر تر ہونے اور غریب کے غریب تر ہونے اور متوسط طبقے کا بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات میں سب سے اہم یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول میں تعلیم کے دوران ہمیں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں وہ گھروں میں سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ پیسے کے بارے میں اپنے والدین سے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو پھر ایک غریب والد یا والدہ اپنے بیٹے کو پیسے
کے بارے میں کیا بتا پائے گی؟ وہ صرف یہی کہے گی اسکول جاؤ اور پڑھائی میں دل لگاؤ۔ ہو سکتا ہے بچہ بہت اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کر لے، مگر غریب والدین کی لگاتار روایتی نصیحتوں نے اس بچے کے دماغ کو خاص سانچے میں ڈال دیا ہے۔ پیسے کا مضمون اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں انہیں پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے اور اسے خاصے وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر مالیاتی تعلیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس نفس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص ہوتی ہے، اور جہاں سرے سے مضمون ہی مفقود ہے وہاں اہلیت کی نشوونما کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ بینکرز، ڈاکٹر اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکولوں میں پڑھائی کے دوران لازماً اچھے گریڈ حاصل کیے ہوں گے، پیسے کے بارے میں ان کی معلومات کتنی نامکمل ہے اور تمام زندگی روایتی جھنجٹ میں گرفتار رہتے ہیں۔ ہمارے اتنے بڑے قومی قرضے کے سبب یہی انتہائی تعلیم یافتہ سیاستدان اور حکومتی افسر ہے جو بغیر سوچے سمجھے مالیاتی فیصلے کرتے ہیں۔ میں نئی صدی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ سوچ کر خوفداری ہو جاتی ہے کہ لاکھوں نئے لوگ زندگی کے دہاڑے میں شامل ہوں گے جنہیں مالی اور علاج کی اعانت کی ضرورت ہوگی۔ مالی مدد کے لیے ان کا دار و مدار حکومت پر یا اپنے خاندانوں پر ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا جب علاج، معالجے اور سوشل سیکیورٹی ادا کرنے کے لیے خزانے میں پیسے نہ ہوں گے؟ اس قوم کا کیا بنے گا کہ اگر ان بچوں کو مالیاتی شعور سے دوران تعلیم بیگانہ رکھا گیا اور یہ فرض والدین کے ذمے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو اقتصاد کے بارے میں بتلائیں، جن میں سے زیادہ تر یا تو غریب ہوں گے یا غربت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے؟ کیونکہ میرے دو بااثر باپ تھے، میں نے ان دونوں سے سیکھا۔ دونوں کی نصیحتوں پر میں اچھی طرح سوچ بچار کرتا اور اسی طرح مجھے ایک گراں بہا تجربہ حاصل ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ انسان کے خیالات کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر کتنا مہیب اور دور رس ہوتا ہے۔ ایک باپ کہا کرتا، میں یہ چیز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسرے نے مجھے یہ الفاظ دہرانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں یہ کہوں میں کس طرح اسے خریدنے کے قابل ہوں گا۔ ایک بیان ہے اور دوسرا سوال ہے۔ ایک سے تم قناعت اور صبر و شکر اختیار کر لیتے ہو، لیکن دوسرا تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا جلد امیر ہونے والا باپ یہ الفاظ کہہ کر اس کا مطلب بیان کرتا، میں اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر تمہارا ذہن اس بارے میں سوچ بچار کو ترک کر دیتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ میں اسے کیسے خرید پاؤں گا، تمہارا ذہن کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ خواہشات کو بے لگام کر کے جو چاہو خریدو۔ ذہن کی مشق کا اسے جنون کی حد تک خبت تھا جو دنیا کا طاقتور ترین کمپیوٹر تھا۔ میرا ذہن روز بروز طاقت پکڑ رہا ہے کیونکہ میں روزانہ اسے ورزش کراتا ہوں۔ جو طاقتور ہوگا میں زیادہ پیسہ بناتا جاؤں گا۔ یہ جواب کہ میں اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ذہنی سستی کی علامت ہے۔ دونوں ہی باپ بہت محنت کرتے، مگر ایک باپ کی عادت تھی کہ جب پیسے کا معاملہ درپیش ہوتا تو وہ لا تعلق ہو جاتا اور اپنے ذہن کو صلاح دیتا، اور دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آخرکار ایک دولت مند کھوتا گیا اور دوسرا مفلس۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص روزانہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہے اور دوسرا گھر میں آرام کرسی پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ جس طرح ہر روز باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ذہنی ورزش سے انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سستی صحت اور ذہن دونوں کے لیے ضرر رساں ہے۔
میرے دونوں باپوں کا نظریہ ایک دوسرے کی ضد تھا۔ میرے ایک باپ کا عقیدہ تھا کہ دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے تاکہ غریبوں کی خبرگیری ہو سکے۔ دوسرا کہتا تھا ٹیکس کی ادائیگی سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو دولت پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتے اور بیکار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک کا مشورہ تھا محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم میں ملازمت مل جائے۔ دوسرا یہ صلاح دیتا محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں۔ دوسرا کہتا مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک عشائیے کے دوران پیسے کے بارے میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا، دوسرا کھانے کے دوران اسی قسم کی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتا۔ ایک کہتا جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو، خطرات مول نہ لو۔ دوسرا کہتا خطرات سے نہ بردِ آزما ہونے کی اہلیت پیدا کرو۔ ایک کو یقین تھا ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی دولت اور سرمایہ کاری ہے۔ دوسرا کہتا میرا گھر اضافی بوجھ ہے اور اگر صرف یہی ہماری سرمایہ کاری ہے تو مصیبت کا اندیشہ ہے۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، ایک شروع میں ادائیگی کرتا، دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری ضروریات کی دیکھ بھال کرے، اسے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، علاج معالجے کی اسکیموں کے بارے میں سوچتا، بیماری کی وجہ سے تعطیل اور چھٹیاں اس کے سر پر سوار رہتے۔ وہ اپنے 2 چچاؤں سے بہت متاثر تھا جنہوں نے فوج میں 20 سال تک ملازمت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فوائد حاصل ہوئے۔ علاج معالجے کی ان سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا اور افسوس کرتا کہ کیوں اس نے فوج میں شمولیت نہ کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ معیار کے لیے ہوتی اور اس سے پہلے کسی کو برخاست کرنا مشکل تھا۔ ایک مستحکم نوکری اور اس سے مربوط فوائد بھی اس کا مضمح نظر تھا۔ وہ بارہا کہتا میں نے نہایت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی ہے اور سہولتوں کا حقدار ہوں۔ دوسرا مالیاتی معاملات میں خود مختاری کا قائل تھا۔ وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ انسان کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے کچھ پسنداز کر لیا تھا، دوسرے نے سرمایہ کاریوں میں اضافہ کیا تھا۔ ایک نے مجھے ایک زبردست درخواست اور بائیو ڈیٹا لکھنے کا طریقہ بتلایا تھا تاکہ مجھے ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہو، دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتلایا تھا تاکہ میں نوکریاں پیدا کر سکوں۔ 2 مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا میں کبھی بھی دولت مند نہ بنوں گا، اور آخر کار یہ پیشن گوئی سچ ہوئی۔ اس کے برعکس میرا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند گردانتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا رہا غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے۔ پیسے کا فقدان وقتی ہے جبکہ غربت غیر محدود ہے۔ میرا غریب باپ بھی کہتا مجھے دولت سے دلچسپی نہیں یا اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن ہی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں۔
اور ان کا اظہار کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدنی کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسے تھا۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی نشو و نما کرنی ہے۔ مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی؟ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تھا کہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہشمند تھا تاکہ میں اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بنوں یا بزنس اسکول سے MBA کروں۔ دوسرا مجھے دولت مند ہونے کے لیے محنت سے پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں دولت کے معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کارآمد بنایا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اسے تابع فرمان بنا کر مزید دولت پیدا کی جاتی ہے۔ وہ بار بار کہتا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے امیر باپ کی نصیحت کو پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس انتخاب کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ وہ بے تحاشا پڑھا لکھا انسان تھا۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر تھا۔ مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو نہ اپنایا گیا۔ میں روزانہ اسے دہراتا ہوں۔ راستہ جو اپنایا گیا۔ ایک روپیلے جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں اکیلا مسافر تھا۔ دیر تک اسی سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ آگے جا کر یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا، کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان نہ تھے، مگر جب میں ذرا آگے گیا تو اس پر خاصی آمد و رفت کے اثرات تھے، اور ایک دن تک مسلسل میں اس راستے پر چلتا گیا اور راستوں سے ملتے گئے، اور اب واپسی ناممکن نہ تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی، اور صرف اس انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتکب ہوئے۔ رابرٹ فراسٹ 1916۔ اور اس سے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ بارہا میں نے رابرٹ فراسٹ کی اس نظم کے بارے میں سوچا ہے۔ اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنے اور دولت کے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا آسان کام نہ تھا، مگر اسی فیصلے کے بدولت میری باقی زندگی ماندہ زندگی کا خاکہ بنا۔ فیصلہ کیا کہ میں نے کس کی بات سننی ہے تو دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 سال تک میرے دولت مند باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے کندِ ذہن میں گھسانا چاہتا تھا انہوں نے مجھ پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے، تو اس نے مجھے مزید پڑھنا روک دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، مگر اس سے بھی ضروری ہے اقتصادی تعلیم۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ پیسے کیسے اپنی چمکار دکھاتا ہے، تو آپ اس پر قابو پا کر ایک بار پھر دولت کما لیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے کے باوجود لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اسکول میں پڑھائی کے دوران انہیں پیسے کے کام کرنے کے طریقے سے لابلد رکھا گیا، چنانچہ وہ زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔
چونکہ 9 سال کی عمر میں میں نے شروعات کی تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھائی وہ سادہ تھی، اور جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سال کے دوران بار بار میرے باپ نے میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق یا اصولوں کے بارے میں ہے، اور انہیں میں نے اتنا آسان فہم بنایا ہے جتنا میرے